قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ بہت کلیئر طریقے سے، صاف طریقے سے ہمارے شعور کو بیدار کر رہا، ہمارے کانشیس کو ہلا رہا کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ۔ موت ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ بھلایا ہے اللہ وہ کہہ رہا کہ اس میں ٹیسٹ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ڈراتے ہیں کہ جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ویری سیڈ ہے، محبت علی کی ہے اور ڈر رہے ہو موت سے۔ موت تو ایک ریالٹی ہے، موت تو ایک حقیقت ہے، موت ایک ملاقات کا نام بھی ہے، لیکن ڈر کس بات کا؟ ڈرے گا وہ جب کچھ کرو گے، علی کی اطاعت میں زندگی گزارو، پھر کیا ہے؟ صرف زبان کی نوک سے دعویٰ مت کرو کہ میں محبت علی کرتا ہوں، تمہارا عمل بتائے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ زبان کی نوک والا شیعہ علی کو نہیں چاہیے، امام کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے۔ لاکھوں تھے صرف بولنے کے لیے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں۔ ہم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں علی والا ہوں یا میں حسینی ہوں، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں یا امام حسین کا عزادار ہوں۔ تمہارا کردار ایسا ہونا کہ لوگ بولنا تم علی والے ہو، کیریکٹر تمہارا ایسا ہونا، زبان تمہاری اتنی مٹھاس ہونا کہ لوگ پوچھیں کہ یہ کتنے اچھے اخلاق کا آدمی ہے تو بولو تم علی والے ہو۔ صرف زبان سے بولنے سے علی والے نہیں بنتے۔ میں نے مجلس کا آغاز اس آیت سے کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ٹیسٹ چکھنا ہے۔ یہ تو کنفرم ہو گیا نا قرآن سے کہ موت میں ذائقہ ہے۔ اب دنیا کے ہر شہر میں کہیں کہ آپ جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے مجھے نہیں معلوم، ہر شہر میں انسان وہی چیز کھاتا ہے جو ذائقے والی ہوتی ہے۔ ہر شہر کا کھانا مشہور ہے، کوئی ایک ڈش مشہور ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے کباب مثال دینا، بامبے کی ایک ڈش ہے، حیدرآباد کی ایک ڈش ہے، دہلی کی ایک ڈش ہے، پتہ نہیں یہاں کی کیا ڈش ہے۔ ہر جگہ کا کھانا 1000 نعمتیں سامنے دسترخوان پہ ہو، انسان وہی لے گا جو ٹیسٹی ہوگا، جو ٹیسٹ لیس ہے، جس میں ذائقہ نہیں ہے، وہ انسان اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ بڑھاتے ہو؟ نہیں بڑھاتے۔ وہی کھاتا ہے، وہی طرف ہاتھ بڑھتا ہے کہ جو ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا موت میں بھی ٹیسٹ ہے۔ اللہ کہہ رہا میں تم کو ٹیسٹ لیس موت نہیں دوں گا، ذائقے والی موت دوں گا۔ تم ڈیسائیڈ کرو تم کو کیسی موت چاہیے، تم ڈیسائیڈ کرو، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسی میٹھی چاہیے یا کڑوی چاہیے۔ کڑوی کون لیتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا کڑوی، کوئی چیز کھاتی نہیں کڑوی، مٹھاس ہونا لازم ہے۔ تو اللہ بول رہا ہے کہ میں موت میں بھی مٹھاس دینے والا ہوں تم کو، یو ڈیسائیڈ کہ کیا چاہیے۔ اب ہم کو کیسے معلوم ہو کہ مرنے والے کو کون سی موت ملی؟ باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ بیٹا بڑی سویٹ موت تھی، کوئی نہیں بولتا۔ مرنے والا آ کے بولتا ہے، ماں کے بولتی ہے بیٹی کو، باپ آ کے بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ موت کے ساتھ ہی وہ راستہ، وہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے کہ موت میں مٹھاس کتنی ہے ہم کو کیسے معلوم؟ قرآن کی کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی آیتیں متشابہ، انہیں کئی آیتیں کلیئر ہے اور کئی آیتیں ان کلیئر ہیں۔ وقت کے ساتھ جو ان کلیئر آیتیں ہیں وہ کلیئر ہوتی گئی، بات سمجھ میں آئی؟ کئی متشابہ آیتیں وقت کے ساتھ بدلتی گئی، سامنے آتی گئی، جس میں یہ ایک آیت ہے۔ 50 سال کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے 50 ایئرز کے بعد یہ آیت ہم کلیئر ہوئی۔ 50 سال تک کلیئر نہیں تھی، 50 سال تک یہ آیت انکلیئر متشابہ تھی۔ کلیئر کب ہوئی؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ موت میں مٹھاس کتنی ہو سکتی۔ مولا حسین کا ایک خطبہ ہے عاشورے کے دن، ایک سرمن ہے حسین کا، ایک خطبہ ہے جس میں میرا مولا کہتا ہے کہ آج میری شہادت قرآن مجید کی کئی آیتوں کو واضح کرے گی۔ میری شہادت قرآن مجید کی کئی آیتیں کلیئر ہوتی جائیں گی، جس میں یہ ایک آیت ہے۔ شب اگر نہیں پوچھتے مولا تو یہ آیت کلیئر ہوتی نہیں۔
آپ جانتے بہتر کہ مرنے والا آ کے اولاد کو نہیں بولتا کہ اتنی میٹھی موت ہے، اتنی کڑوی موت، موت معلوم ہی نہیں ہوتی ہم کو۔ شب عاشور حسین نے پوچھا حسن کے یتیم سے کہ میرے لال کل کے دن موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ حسن کے یتیم نے بتایا، کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ محبت حسین میں موت اتنی میٹھی ہو سکتی، لیکن محبت وہ ہو جو حسین چاہتا، وہ محبت نہیں جو ہم چاہتے۔ محبت میں بھی فرق ہے، وہ محبت جو حسین چاہتا، اپنی مرضی کی محبت نہیں چاہیے، مولا کو ہم جیسا چاہتے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا، ہماری ویسی ہم جیسا سمجھ رہے کہ محبت ویسی ہو، حسین جیسی چاہتے ویسی محبت۔ کوئی ایسا زندگی میں عمل نہ ہو جس سے ناراضگی حسین ہو۔ حسین اگر راضی تو اللہ بھی راضی ہے۔ آپ لوگ بھی دور دور سے آئے، میں بھی ہزاروں میل دور سے آیا، گھر سے چلے یا آئے، مجلس پوری کر کے 3-4 گھنٹے کے بعد جب آپ واپس اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، ایک ایک سیکنڈ جو آپ نے سپینڈ کیا اس کا اجر عظیم ہے مولا کے پاس۔ لیکن 4 گھنٹے 5 گھنٹے اگر آپ کے ایک مجلس میں بیٹھ کے جیسے آئے تھے ویسی چلے گئے تو مقصد مجلس کیا ہوا؟ مقصد مجلس یہ ہے کہ جب تم 1 گھنٹہ کسی کی بھی مجلس میں جاؤ، جب فرش اعلیٰ پہ جاؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ جب تک اپنے آپ کو ریفائن نہیں کرو گے، کلین نہیں کرو گے، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بہت بڑا شیعہ ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، یہ نکالو ذہن سے کہ میں تو بہت بڑا شیعہ ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو حج کیا، میں نے خمس دیا ہے، دیتے نہیں لیکن میں نے سب کیا، یہ ذہن سے نکال دو۔ اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے پھر آپ سکون میں آ جائیں۔ نہیں، شیطان کہیں اور نہیں جاتا، یہ مت سمجھو شیطان کوئی سینما گھر کے پاس جاتا یا کسی مسجد میں جاتا، وہ اسی لیے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ہی از انٹیلیجنٹ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، ذہین ہے، وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا، وہ جتنا ٹائم اس کے پاس ہے وہ میکسیمم کوشش کرتا کہ گمراہ کر دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، نہ سینما گھر کو جاتا، نہ ایسے مسجدوں میں جاتا، نہ ایسے مندر میں جاتا، نہ چرچز میں جاتا، نہ سنگاؤں میں جاتا، نہ کہیں جاتا۔ جاتا کہاں؟ خود اس سے پوچھو کہاں جاتا۔ اس نے قرآن میں اللہ سے کہا پروردگار نکال تو رہا، لیکن میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ یہ میں نہیں بول رہا، شیطان بول رہا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا جو صراط مستقیم پہ آیا۔ اب یہ صراط مستقیم ہے گا جس کو روز مسلمان 10 مرتبہ سورہ الحم میں بولتا ہے، صراط مستقیم ہے نا، صراط المستقیم، کہ پروردگار صراط مستقیم پہ رکھ دیا جو بھی۔ تو اب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سب مسجد بھری ہوئی، سرکار سے جب سوال ہوا اللہ کا رسول انتظار کرنے لگا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی کا انتظار کر رہے۔ کچھ دیر کے بعد میرا مولا مسجد میں داخل ہوا تو کہا ھذا صراط مستقیم، کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان آتا کہ ہماری محفلوں میں، جب بھی آپ مسجد میں جاتے یا امام بارگاہ جاتے یا کسی مجلس میں جاتے، دروازے کے پاس باہر کھڑے رہتا اور بڑی خوبصورتی سے ہماری پیٹھ پہ ایسا پیٹ کرتا، محبت سے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب گھبراؤ مت، جاتے وقت نہیں ملے گا، جب تم انٹر ہو رہے تھے تو باہر کھڑے رہ کے ہلو ہائے کر رہا تھا کہ ویئر آر یو گوئنگ۔ یہ مت سمجھو اس کو انگلش نہیں آتی، وہ بولا تھا کہاں جا رہے ہیں؟ جب جا رہے ہیں اندر تو ایک کام میرا کر دینا، ذہن میں ڈالتا ایک کام اندر کر دینا۔ کیا کام کرنا؟ مسجد میں جا رہے ہیں، امام بارگاہ جا رہے ہیں نا، اندر بیٹھ کے فرش عزا پہ بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے، ابھی ٹائم ہے نماز کو، ابھی مجلس کو ٹائم ہے، کسی ایک مومن کی غیبت کر دو، میں کامیاب ہوں۔ تباہ کر رہے اپنے اعمال کو۔ یہ نجف اشرف میں اللہ ہمارے مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ مولا کے روزے میں انٹرنس کے اوپر باب توسی سے اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ان کا مزار اندر، روزے کے اندر، ادھر رائٹ انسائڈ نہیں،
کمان میں ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی، شیخ مرتضی 150 سال پرانا. یہ وہ شخصیت ہے جس نے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات کی، ایسے وہ ممبر پہ تھے، امام نیچے بیٹھ کے سوال کر رہے تھے، یہ جواب دے رہے تھے. عظیم پرسنالٹی کا نام ہے شیخ مرتضی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام آپ کو نماز شب میں لینا، احسان شیخ کے اوپر. ان کے زمانے میں ریئل جو شیطان ہے، جو ہمارا جو سب سے قریبی دوست ہمارا ریئل شیطان، جس نے نبی آدم کو سجدہ نہیں کیا، جو وہ شیطان اصل، وہ ایک عالم دین کے خواب میں آیا. ریئل شیطان خواب میں آیا ایک عالم دین کے، ان کے خواب میں آیا. ہم روز اس کو اینے میں دیکھتے نہیں دیکھتے، تو کیسے آیا؟ گلے میں رسے، جھالی، جیسا کسی کو پکڑنے کی. آقا خمینی نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. اب بڑا پریشان، اس عالم دین نے خواب میں اس سے پوچھا. ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے نجف اشرف میں، تو 10-10 ہزار آدمی اس زمانے میں ان کے پیچھے پڑھتے تھے. شیطان کہتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو میں ان کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ سنو، تم 10,000 آدمی کو لیڈ کرو گے، 10,000 آدمی تمہارے پیچھے پڑیں گے، تمہارا کتنا بڑا مقام. یہ فوراً رک جاتے اور کہتے ہیں یہ کیا سوچ رہا ہوں، میں تو اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ذہن میں سوال کیوں آ رہا. آپ دیکھو کہاں کیسے حملے کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھتے تھے تو میں ان کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ تیری کتاب اتنی مشہور ہونے والی ہے، تیرا اتنا نام ہونے والا ہے، اور فوراً قلم کو بند کر دیتے اور کہتے کہ یہ کیا سوچ رہا میں اللہ کے لیے، تو میں اللہ کے لیے کر رہا، یہ ذہن میں خیال کیوں آ رہا. اتنی احتیاط. شیطان کہتا ہے میں جو حملہ کرتا تھا اس حملے کو توڑ کے نکل جاتے. تو یہ مولانا نے کہا ارے ٹھیک ہے، شیخ مرتضیٰ تو بہت بڑے عالم ہیں، ہم بھی تو مولوی ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے. تو شیطان نے پلٹ کے کہا کہ میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا تمہارے پیچھے، تم خود میرے ساتھ چل رہے. دوستوں میں صرف بتانا یہ چاہ رہا کہ یہ مت سمجھو کہ ہمارے پیچھے نہیں آتا، تمہارا ہر عمل کو خراب کرنے کے لیے یہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر تم بچنا چاہتے تو صحیح معنی میں صراط مستقیم پہ رہو، صحیح معنی میں حسین کے راستے پہ چلو. اپنی مرضی سے محبت مت کرو، جو محبت حسین چاہتا وہ کرو. مولا کی محبت کیا ہے؟ واجبات پہ عمل کرنا. واجبات. اب میں ایک چھوٹی اور بات بتایا تھا اپنی بات کو اور کلیئر کرنے میں. موجود بیٹھا ہوا ہے، طلباء بیٹھے ہوئے ایصال ثواب کی مجلس میں یہ میسج دے کے جاتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب آ جائے گی. اسی لیے حکم ہے کہ ہر لمحہ، امام علی بول رہا، میں نہیں بول رہا، ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے. پریپیئر یور سیلف، اپنے آپ کو اتنا تیار کرو کہ اب موت آئے تو تم آگے بڑھ جاؤ. آپ خود سوچو، یہ مرحوم جب صبح اٹھے ہوں گے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میری آخری فجر کی نماز ہے. شب نماز پڑھنے والا بہترین عمل ہے آخرت کا. کیا لے کے جانا اس دنیا سے اور کیا نہیں لے کے جانا، اس پہ بولوں گا. بہترین عمل، دیکھیں سب کے پاس ولایت علی، عزاداری حسین سب کے پاس ہے الحمدللہ، لیکن لے کے کیا جانا؟ ولایت پہلی چیز، مولا علی کی محبت پہلی چیز، عزاداری حسین پہلی چیز. اس کے بعد واجبات کو، جو شب نماز، جو مرحوم نماز شب پڑھتا تھا، یہ بہترین چیز ہے، تو گفٹ ہے اور بہترین انویسٹمنٹ ہے اپنی لحد کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. شب نماز یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھے تو رزق کے پرابلم سے بچ جاتا، وہ کبھی ایسا نہیں رہے. نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا ہے، رزق پیچھے چلتا ہے. نماز شب پڑھنے والا اس کی لہد نورانی ہو جاتی، روشنی آ جاتی. شب نماز پڑھنے والا
परेशानियों से बच जाता, शब नमाज पढ़ने वाला बीमारियों से बचता, शब नमाज पढ़ने वाला मेजर डिजीज, बड़ी बड़ी बीमारी उसको नहीं होती, वो एक दो हो जाए तो मसलहत अलग है, वो बीमारियां नहीं होती। शब नमाज पढ़ने वाला एक्सीडेंटल मौत से नहीं मरता, शब नमाज पढ़ने वाले क्या रिस्क अल्लाह हमेशा खोल के रखता, शब नमाज पढ़ने वाले की जिंदगी को अल्लाह बढ़ा देता। क्यों बढ़ा? ये सारी चीजें क्यों करता? ये वो चीज है दोस्तों कि तुम एक नमाज पढ़ रहे और 1 लाख को फायदा पहुंचा रहे, एक नमाज से 1 लाख को फायदा पहुंचा सकते। अगर 11 रकत नहीं पढ़ सकते, 3 रकत पढ़ो, लेकिन पढ़ो, 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत विजिट करो। बेहतरीन तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन तुम अपने साथ ये सौदा लेके जा सकते। लहद उसकी कभी भी अंधेरी नहीं होती जो नमाज शब पढ़ के लहद में जाता है। अशिया की पहचान बताई गई। यार अगर कुछ नहीं करते ना, हुसैन की वसीयत पे अमल करते। मैं क्या बोला, आप नहीं समझ रहे यार। मौला हुसैन की वसीयत क्या है, आखिरी जुमले क्या है हुसैन के? आशूरे के दिन के शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम के माथे को चूम कर खैमे के दरवाजे के पास कहा, बहन शब नमाज में नहीं भूलना। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? स्टूडेंट्स, यूथ का बोल रहा, मैं यूथ का बोल रहा जो मेरे सुन रहा, इतना बड़ा यूथ यहां बैठकर, कि अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, जो तलबा बैठे हुए इनको भी बोल रहा कि शब नमाज के पाबंद हो जाओ। 11 नहीं पढ़ सकते, 3 रकत पढ़ो। मैं 10 मिनट का ये होमवर्क देके इस जगह से जा रहा आज की इस साले सबक की मजलिस का। 10 मिनट निकालो 24 घंटे में, 10 मिनट्स। ये 10 मिनट निकाल के देखो कि तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ ऐसा बदलता है। वो हाथों को उठाएगा, उसकी दुआ कबूल होगी। 10 बजे पढ़ लो, अगर 10 बजे सो जाते हो रात में तो 10 बजे पढ़ के सो जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद पढ़ लो। इसका बेहतरीन वक्त फजर से पहले का। नमाज शब पढ़ने वाला बिजनेसमैन जरूर पढ़े, कारोबारी आदमी जरूर पढ़े, जॉब करने वाला जरूर पढ़े। रिस्क का खुलता जाता, रिस्क खुलता जाता। 2 रकत शिफा, 1 रकत वितर, 10 मिनट होंगे, आप पढ़ के सो। उसके बाद देखो, योर लाइफ विल चेंज। तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, तुम इमाम अली के करीब हो जाते, तुम हुसैन के करीब होते। सिर्फ ज़बान से मत बोलो, अमल करके भी बताओ कि हुसैन से करीब होते कैसे। ये बेहतरीन तो मरने वाले की नमाज शब का पाबंद और 7 डे 3-4 घंटे में हमारे लिए भी हो सकता ना, हम कभी भी जा सकते। मैं पूछता कि अगर मैं अब मर जाऊं तो मेरे पास तैयारी क्या है, प्रिपरेशन क्या है वहाँ का, कोई तैयारी है? कभी मैं सोचता रात में कि सुबह अगर मैं नहीं उठा तो क्या होने वाला है। ये मत बोलो कि हर चीज आसान है। अल्लाह का रसूल बोलता, अभी बिलगामी नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल बोल रहे कि जो दुनिया में तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा तकलीफ है, तुम्हारी निगाह में जब तुम किसी को देखते हो कहते हो वाह कितनी तकलीफ में, कहा वो लहद की सबसे छोटी तकलीफ है। वो रसूल बोल रहा जिसको अबू जहल ने सादिक कहा है, सबसे छोटी तकलीफ। किसी और को नहीं बोल रहे, किसी और को इमाम अली का जुमला गले में तावीज बना के डालो, गले में तावीज बना लो। इमाम अली कहते हैं कि उस लम्हे से डरो, उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा, गौर से सुनो, तुम्हारा बेटा तुमको लिटाएगा और पीठ बता के बाहर आ जाए। तुम नीचे से पुकारोगे, ओ माय सन डोंट लीव मी, ओ मेरे बेटे मुझे छोड़ो मत, लेकिन तुम्हारी आवाज उसके कानों में नहीं जाएगी। और लिटरली वही होता, बेटा लिटाता और लिटा के पीठ बता के बाहर आ जाता। इमाम कहते हैं, इमाम अली बोल रहे, अपने शियों को बोल रहे, अपने कलेमा पढ़ने वालों को बोल रहे, अपने अली से मोहब्बत करने वालों को बोल रहे। अली बोलते हैं कि सुनो, तुम उस लम्हे से डरो जब बेटा लिटा के जाएगा, उसके बाद तुम्हारी लहद को बंद करेगा, वो पलट के भी नहीं देखेगा, वो सोचेगा भी नहीं कि मेरा बाप यहाँ कैसे सोएगा, कल तक कहाँ सो रहा था, आज कहाँ सो रहा। उसके बाद कहा जब लहद तुम्हारी बंद कर देगा तो तुम होगे, तुम्हारा अमाल नामा होगा। मौला अली का पूरा खुतबा है, ये नहजुल बलागा में भी मौजूद है।
نہج الاسراء میں بھی موجود ہے. پورا سرمن ہے میرے مولا کا. ایسے معلوم ہو رہا جیسے سامنے موت ہو رہی, سامنے لحد ہے اور امام علی بولے جا رہے. اس کے بعد کہا اس لمحے سے ڈرو کہ جب بیٹا لٹا کے واپس جائے گا لحد کو بند کر دے گا, اور بند کرنے کے بعد زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے, چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. تم ہوگے, تمہارا اعمال نامہ ہوگا. کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ساتھ لے کے جاؤ وہ چیزوں کو جو علی کو پسند ہے.